بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ آف اسلام۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھیں، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئیں تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئیں اور مایوس ہونے لگیں۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں بیٹھی تھیں، تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا سی گئیں۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا کہ اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی۔ یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں، اور وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر لے کر آئیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا اور جنت کے کپڑوں سے حضرت بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو کہ پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھیں تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزائیہ تھا۔ فرمانے لگی، اے ایمن تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی کہ 4تھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ام ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑے ہوئے آئے اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے کچھ جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
अपनी इस बेटी की खबर सुनकर भी ऐसा ही करेंगे। सुलेमा खज़ैया का चेहरा मुरझा सा गया। वो मायूस होकर सोचने लगी कि उसने भी 3 बेटियों को जन्म दिया था, पर उसकी तीनों बेटियों को ही मार दिया गया था। इसके शोहर को बेटियां पसंद नहीं थीं। उसकी बेटी जैसे ही पैदा होती वो अपनी जिंदा बेटी को ही दफन कर देता था। उसका दिल इतना सख्त था कि वो अपनी रोती चीखती बेटियों को ही दफन कर देता था। ये वाक़या सिर्फ सुलेमा खज़ैया के साथ ही नहीं था, वहाँ के बहुत ही बड़े बड़े अरब के लोगों के साथ भी यही था। वहाँ के काफी लोग यही किया करते थे। उनके घर में जब बेटियां पैदा होती तो वो उन्हें इसी तरह जिंदा दफन कर देते थे। कुछ लोग थे जो नहीं दफन करते थे, ज्यादा लोग ऐसा ही करते थे। वो सुलेमा उम्मे अमन के पीछे चली गई। देखूं तो सही कि मोहम्मद अरबी का रद्द अमल क्या होता है। सुलेमा खड़ी होकर सारा मंजर देखने लगी। सुलेमा क्या देखती है कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी का चेहरा खुशी से खिला हुआ है। हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम अपनी बेटी को गोद में लेकर चूम रहे हैं और अपनी अहलिया को ढेरों मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशी में मुस्कुरा रहे हैं। सुलेमा उठी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाकर गिर पड़ी और रोने लगी और फरमाने लगी कि आपका दीन सच्चा है, आप सच्चे हैं, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। उसके बाद सुलेमा खज़ैया ने भी कलमा पढ़ा और वहीं पर मुसलमान हो गई। सुबहान अल्लाह। हजरत बीबी फातिमा जिनकी शादी हजरत अली शेर खुदा से हुई थी और हजरत बीबी फातिमा के दोनों शहजादे हजरत उमामे हसन और उमामे हुसैन हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे इस चैनल पर इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस अपलोड की जाती हैं। मजीद इस तरह की मालूमाती और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।